منی پاکستان کراچی ملکی معیشت کا معاشی ہب ہے۔ دنیا بھر میں معاشی ہب کی حیثیت رکھنے والے شہروں پر بھرپور توجہ دی جاتی ہے، لیکن شہر قائد میں کون سا ایسا مسئلہ ہے جس نے جڑیں نہ پکڑ رکھی ہوں؟ 70% ریونیو دینے والا شہر کراچی 100% مسائل میں گھرا ہوا ہے۔ 5 انڈسٹریل زونز اور 500 چھوٹی بڑی مارکیٹوں پر مسلح اور غیر مسلح جرائم پیشہ عناصر کو کھلی چھوٹ ہے۔ کراچی کے کالے دھن کا ہوش ربا تخمینہ یومیہ 83 کروڑ لگایا گیا ہے۔ اس میں سرکاری اور غیر سرکاری نامعلوم لٹیرے شامل ہیں۔ پارکنگ مافیا، ٹھیلے، پتھارے، واٹر ہائیڈرنٹ مافیا، منشیات فروشی، قبضہ مافیا، بھتہ خوری، ٹرانسپورٹ مافیا کی دھکا وصولی، بجلی کنڈا مافیا، عطائی اور جعلی ڈاکٹرز، موٹر وہیکلز اور موبائل سنیچنگ، جز وقتی اغوا کاری، پولیس، غنڈہ ٹیکس اور رشوت خوری جیسے جرائم شامل ہیں، جبکہ غیر قانونی تجاوزات اس کالے دھن کا ایک بڑا حصہ ہے۔ تجاوزات اور قبضہ مافیا نے رہائشی اور کاروباری علاقوں کی شکل بگاڑی ہوئی ہے۔ پیدل چلنے کے لیے فٹ پاتھ نو گو ایریاز بنا دیے گئے ہیں۔ پارکنگ کا کوئی نظام نہیں ہے اور اگر بنا بھی دیے جائیں تو شہری اسے قبول کرنے کو تیار نہیں۔ تجاوزات کے خاتمے کے لیے اینٹی انکروچمنٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے نمائشی آپریشنز لانچ کیے جاتے ہیں، لیکن آپریشنز کے بعد دوبارہ تجاوزات اپنی پچھلی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ کاروباری مراکز اور مارکیٹوں میں براجمان ٹھیلوں اور پتھاروں سے یومیہ کروڑوں روپے بھتہ وصول کیا جاتا ہے۔ بدقسمتی سے بھتہ خوری شہر کراچی کی شناخت میں سے ایک پہچان ہے۔ بھتہ خوروں کی 2 اقسام ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جو اسلحے کے زور پر ایک بار ہی بڑی رقم وصول کر لیتے ہیں، جبکہ بھتہ خوروں کی دوسری قسم ان عوام دشمن اور مفاد پرستوں کی ہوتی ہے جو منصب اور عہدے کے زور پر روزانہ، ہفتے وار یا ماہانہ بھتہ وصول کرتے رہتے ہیں۔ ایسے بھتہ خوروں کو شہر بھر میں کھلی آزادی ہے، بلکہ پشت پناہی حاصل ہے۔ شہر کراچی میں بھتہ خوری کا ایک ایسا منظم نظام ہے کہ جدید مینجمنٹ کے ماہرین بھی حیران رہ جائیں۔ اس سارے گورکھ دھندے کے پیچھے کہیں انتظامیہ کی غفلت اور کہیں ملی بھگت کار فرما رہی ہے، اور کیوں نہ ہو۔ 112 تھانے، 69 ٹریفک سیکشنز میں بھرتیوں پر 5 سے 50 لاکھ روپے رشوت لی جاتی ہے، جس میں اہلکار سے اعلیٰ حکام تک سب ملوث ہوتے ہیں۔ ایسا ہی کچھ ماحول دیگر سرکاری محکموں میں بھرتی کا بھی ہے، جو بھرتی ہونے کے بعد لگی ہوئی رقم کو عوام سے سود سمیت خراج وصول کرتے ہیں۔ نیچے سے لے کر بالائی سطح تک کالی بھیڑوں کا پورا نیٹ ورک عوام کا خون پی رہا ہوتا ہے۔ شہر کراچی میں 3 دہائیوں سے قبضہ مافیا اور تجاوزات مافیا کو کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے۔ چائنا کٹنگ، پورشنز کی تعمیر و فروخت اور سرکاری زمینوں پر تجاوزات نے شہر کراچی کی شکل بگاڑ کر رکھ دی ہے۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کے تجاوزات کے خلاف لیے گئے از خود نوٹس کے بعد کراچی انتظامیہ غیر معمولی حرکت میں آئی ہے، لیکن حیرت اس بات پر ہے کہ جب تجاوزات کی تعمیر ہو گئی اور رہائش اختیار کر لی گئی، تب حکومتوں، اداروں کو یاد آیا کہ سرکاری زمین پر قبضہ ہو گیا ہے۔ بلا شبہ تجاوزات انتظامیہ کی کارکردگی پر کلنک کا ٹیکہ ہے۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا مقصد رہائشی تعمیرات کو سرکاری ضابطوں اور منصوبہ بندی کے مطابق رکھنا ہے، اور ساتھ ہی خود ساختہ معماروں کی من مانیوں کی روک تھام بھی ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شہر کراچی کے رہائشی اور تجارتی علاقوں کے تجاوزات کے ذمہ دار کون ہیں؟ عوام، انتظامیہ یا سیاسی اقتدار پر موجود قوتیں؟ تجاوزات قائم کرنے کے دوران انتظامیہ کہاں غائب ہوتی ہے؟ عدلیہ کے حالیہ حکم انہدام پر انتظامیہ کی جانب سے کراچی کے گجر نالے کے اطراف سے تجاوزات کی صفائی کا کام جاری ہے۔ ٹیم گرفت نے عوام کی آواز بن کر جائے وقوع پر پہنچنے کا فیصلہ کیا۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں فیڈرل بے ایریا بلاک 19 میں، اور یہ جو علاقہ ہے جس میں ہم اس وقت موجود ہیں، یہ روشن باغ کا علاقہ کہلاتا ہے۔ ایک سوسائٹی تھی جو 1974 میں یہاں پہ پرچیزنگ وغیرہ ہوئی اور لوگوں کو باقاعدہ سے KDA کے جو ڈاکیومنٹس ملنے تھے وہ ملے ہیں، اور ابھی کچھ دنوں پہلے، کچھ عرصے پہلے ایک سلسلہ شروع ہوا ہے جو انسپیکشن ہوئی ہے، اور یہاں پہ
ان مکانات کے اوپر جہاں پہ وہ 1974 میں ان کی لیز ہوئی ہے اور باقاعدہ سے ڈاکیومنٹ موجود ہیں. رہائشی اس لحاظ سے تنگ ہے کہ یہاں پہ ابھی مارکنگ کی گئی ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ کسی کا مکان کوئی 94%، کسی کا 100%، کسی کا 49%، یہ تمام جو ہے ڈیمولش کر دیے جائیں گے. تو کیا پرابلمس ہیں ان کی رہائشوں کی؟ ان سے بھی ابھی بات کرتے ہیں. سر نام بتائیے اپنا. محمد حسیب. حسیب صاحب یہ بتائیں کہ آپ کی رہائش یہاں پہ کب سے ہے؟ ہم یہاں پہ تقریباً 68 میں یہاں پہ آئے تھے. 71 کے اندر جو ہے اسی ہم نے جو ہے وہ کنسٹرکشن وغیرہ اسٹارٹ کر دی. یہ اتنی پرانی سوسائٹی ہے، روشن باغ نام ہے اس کا. اور 74 کے اندر جو ہے ہماری یہ لیز ہوا ہے مکان، اور اس کی جو ہے وہ پوری ڈاکومنٹس اور ہمارے پاس آئیں گے. اور یہ KDA لیز ہے. صحیح ہے، اس کا میں آپ کو ثبوت بھی ابھی دیتا ہوں اور اس کی فائل بھی آپ کو دکھاتا ہوں میں. اس کے اندر مینشن ہے کہ ہمارے گھر کے پیچھے جو ہے یہ نالا ہے، لیکن یہ نالا جو ہے اتنے فٹ کے پیچھے ہے. صحیح ہے، اس کے اندر بھی مینشن ہے، سائٹ پلان میں بھی مینشن ہے ہمارے پاس. اچھا، اس کے یہ جو ہے ایسا تو نہیں ہوا ہے کہ جو آپ کے نالے مینشن کیا ہوا ہے تو کیا آپ نے پیچھے انکروچمنٹ کی ہے اس کے؟ نہیں، آپ سائٹ پلان ٹو سائٹ پلان جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں. ہم نے جو ہے وہ 1 انچ بھی انکروچمنٹ نہیں کرا ہوا ہے ادھر سے. یہ انکروچمنٹ ہوا ہے بیسکلی ہمارے پیچھے والے ایریا سے، جہاں پہ جب بفر زون نہیں بنا تھا تو یہاں پہ کچھ سندھی بلوچی بھائی ہمارے جو ہیں وہ آئے اور انہوں نے جو ہے یہ جگہیں انکروچ کر کے اور کچی آبادی بنا دی. ہاں، کچی آبادی بنا دی. اس کو بھی میں آپ کو اگر آپ کہیں تو میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں پیچھے چل کے گھر کے راستے سے. تو وہ ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں آلریڈی. صحیح ہے، تو یہ اگر آپ چاہیں تو یہ لیز کے اوریجنل پیپرز ہیں میرے پاس، اس کا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کب کی جو ہے وہ اوریجنل لیز ہے یہ، اور یہ کب کی جو ہے وہ ہوئی ہوئی ہے. اس کا بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں. 1974 کے اندر یہ آئی ہے. اچھا، یہ بتائیں کہ ابھی جو ادارے ہیں ان کی طرف سے کوئی باقاعدہ سے نوٹسز سرو کیے گئے ہیں لیکن یا صرف مارکنگ کی گئی ہے؟ صرف مارکنگ کی گئی ہے. کم سے کم ہمیں یہ بتائیں، نوٹس دیں کہ بھائی 10 دن کے بعد آپ کا مکان توڑنا ہے، آپ یہاں سے شفٹ ہو جاؤ. صحیح ہے. اب یہ اگر صبح گاڑیاں لے کے آتے ہیں اور یہ توڑنا شروع کر دیتے ہیں، ایک ٹیم اور آئے جو انہوں نے دیا ہے کہ اتنے مارکنگ میں ٹوٹے گا، تو کم سے کم جو ہے نا یہ آئیں اور جا کے جو ہے نا ہمیں بتائیں کہ بھائی ہمارا گھر اتنا ٹوٹ رہا ہے، اگر ہماری اکوموڈیشن ہے اس میں رہنے کی تو اوکے، نہیں ہے تو پھر ہمیں جو ہے نا مارکیٹ ریٹ کے حساب سے جو بھی اس کے اندر ہیں وہ پیسے دیں تاکہ ہم یہاں سے شفٹ ہو جائیں. ہمارا تو پکا مکان ہے، ہمارا تو کوئی گھیرا ہوا نہیں ہے. آپ نے تو لیز کروایا ہوا ہے؟ جی ہاں، لیز ہے اور پوری سوسائٹی لیز ہے، اور ایک ہی وقت کے اندر پوری سوسائٹی لیز ہوئی ہے ہماری. ہم پیچھے جا کے دیکھنا چاہیں گے کہ کتنا فاصلہ ہے آپ کا نالے سے. پیچھے بھی ہم جا کے دیکھتے ہیں ان کے مکان کے کہ کتنا فاصلہ ہے. انہوں نے نالے کو انکروچ تو نہیں کر دیا اور اسی بنیاد پہ لا کے اداروں نے کوئی ان کو نوٹسز یا مارکنگ تو نہیں کر دی ہے. اچھا، ایک اور چیز میں آپ کو دکھانا چاہوں گا. اس سے پہلے جب ہماری بات ہو رہی تھی یہاں کے علاقہ رہائشیوں سے، تو انہوں نے یہ بتایا تھا کہ جو پہلی دفعہ مارکنگ کی گئی تھی وہ اداروں کی طرف سے یہاں تک کی مارکنگ کی گئی تھی. مطلب یہ پوری جو را ہے مکانات کی یہ بھی جو ہے وہ ڈیمولش ہونی تھی، اور اس کے علاوہ جو باقی تمام مکانات ہیں وہ بھی ڈیمولش ہونے تھے. تھوڑا سا بتائیں گے اس کے بارے میں، کب مارکنگ ہوئی تھی یہ والی؟ 82 فٹ یہاں تک آیا تھا اور 23 فٹ جو ہے یہ اور مانگ رہے تھے وہاں پہ. صحیح ہے. تو یہ سامنے والی رو بھی ہماری جو ہے نا یہ ڈیمولش کر رہے تھے. صحیح ہے. میں ابھی آپ کو اوپر سے یہ پیچھے سے بھی دکھاتا ہوں کہ ہمارے پاس جو نالا ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ کم ہے، اور وہاں پہ جو جتنا تھا گھیر کے آگے لے کے آئے ہیں اس کا میں آپ کو ثبوت بھی دیتا ہوں کیونکہ پکا بھی. پکی دیواریں C2 والی آپ وہ دیکھیے، وہ بھی C2 والی دیوار کھڑی کری گئی ہے. تو یہ اس طریقے سے یہ آگے کر کے گھیرا گیا ہے. لیز کے ڈاکومنٹ ہیں، 73 کی لیز ہے اور اس کے تمام ڈاکومنٹس یہ ہے. 74 کی بھی لیز ہے اور اس کے اندر یہ میں نے ابھی CP فائل کی ہے اور 2 CPیاں فائل کی ہیں ہم لوگوں نے. ناظرین، ہم ندی کی طرف بھی آئے ہیں. پیچھے بھی جو ان کے لیز کے ڈاکیومنٹس ہیں اس کے اندر بھی مینشن ہے کہ ان کے ویسٹ سائڈ پہ نالا موجود ہے. تو یہ بتائیں، یہ آپ کے
اتنا ہی نالا ہوا کرتا تھا جب آپ کے یہاں پہ رہائش اختیار کی گئی ہے، تو نالا کس طرف تھا، پوزیشن کیا تھی؟ یہ نالا بہت زیادہ چوڑا تھا، اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے نا باڑ لگا کے اور مٹی بھر کے اور انہوں نے پتھر لگا کے یہ نالے کی چوڑائی کم کر دی ہے۔ یہ یہاں سے بھی نالا کافی آگے تھا، ہم نے جگہ گھیری نہیں کیونکہ نالے کی جو ہم پچھلے بارشیں ہوئی ہیں 2-3 سالوں میں، اس نالے نے جنہوں نے نہیں گھیرا تھا وہ کٹاؤ پیدا کیا، صحیح ہے، تو وہ نالا لیز کے زیادہ قریب آ گیا بنسبت جو ہے نا ادھر کے، کیونکہ وہاں پہ جو ہے وہ پتھر سے آلریڈی آپ دیکھ رہے ہیں کہ دیواریں کھڑی کری ہوئی ہیں، اور پکی دیواریں C2 والی، آپ وہ دیکھیے وہ بھی C2 والی دیوار کھڑی کری ہوئی ہے۔ تو یہ اس طریقے سے یہ آگے کر کے گھیرا گیا ہے۔ بیسکلی جو ہے نا یہ سارا کچا ہے، اور یہ 16A کی جو حدود ہے اس کے اندر لا کے اس کے بعد پھر جو ہے یہ کچی آبادی آ رہی ہے۔ اگر ہمارے لیز مکانات جو ہے اس کو نالے کو تھوڑا سا موو کریں اور یہ تھوڑا سا یہ توڑ کے جو ہے وہ سیدھا کر دیں، تو اس سے ہمارے لیز کے مکان بھی بچیں گے اور حکومت کا پیسہ ہی بچے گا، ہمیں بھی پیسہ دے دیں گے نا وہ لیز کا مارکیٹ ریٹ کے اوپر۔ اس سے کہیں کم پیسوں کے اندر یہ نالے کا رخ چینج ہو سکتا ہے۔ ناظرین، یہ سامنے بھی میں آپ کو دکھانا چاہوں گا، ایک تھوڑی سی کچی آبادی ہے، اور اس کے بعد جو مکانات آپ دیکھ رہے ہیں جن کی دیواریں بھی اونچی ہیں، وہاں تک کی حدود وہ نالے کی ہوا کرتی تھی کسی زمانے میں۔ اب وہ حدود چینج ہو گئی ہیں، اور یہاں پہ نالے کے اندر جو انکروچمنٹ کی گئی اس کے لحاظ سے یہاں پہ باقاعدہ سے حفاظتی پشتے بھی بنائے گئے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ انکروچمنٹ کی گئی ہے یہاں پہ۔ لیکن ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ کوئی ایسی اسٹیبل دیوار، کوئی ایسی چیز نظر آئے جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکیں کہ یہاں پہ نالے کا کٹاؤ، جیسے ان صاحب نے بتایا کہ نالے کا کٹاؤ جو تھا وہ کیونکہ اس طرف سے اس کو روک دیا گیا، اور یہاں پہ کوئی ایسی حفاظتی پشتے یا دیواریں موجود نہیں تھیں جس کی وجہ سے نالے کا کٹاؤ اس طرف ہو گیا۔ اب سلسلہ یہ آ رہا ہے کہ وہاں پہ نالے کے اس طرف بھی اگر میں دیکھ رہا ہوں تو جو مارکنگ نظر آ رہی ہے وہ کسی جگہ کی 66% نظر آ رہی ہے، کسی جگہ کی 5% نظر آ رہی ہے۔ حالانکہ یہ تمام جو آبادی ہے، سوائے اس کے کہ اس طرف جو مکانات ہیں جو لیز آبادی ہے، اس کے بیچ میں یہ 16 نمبر کی، اس کے بیچ میں یہ کچی آبادی تھی۔ اس کچی آبادی کو کس وقت لیگلائز کیا گیا، آتھورائز کیا گیا، اور پھر اس کے بعد اب ان کی بھی ڈیمولش ہو رہی ہے، لیکن ڈیمولیشن کا زیادہ تر جو سلسلہ ہے وہ اس طرف ہے جہاں پہ لیز مکانات موجود ہیں اور جہاں پہ KDA کے تمام ڈاکیومنٹس لوگوں کے پاس موجود ہیں۔ تو یہ ایک چیز ہے ایسی جو حکومتی اداروں کو دیکھنی پڑے گی۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کا مارکنگ تو کر کے چلے گئے ہیں 49% کی، اس سے پہلے 39% مجھے نظر آ رہا تھا، تو انہوں نے چینج کی ہے۔ پہلے انہوں نے 33% لکھا تھا اور اس میں 9% لکھا تھا، اب انہوں نے دوبارہ سے یہ آئے ہیں اور انہوں نے آ کے چینج کیا ہے، اور انہوں نے 49% کر دیا ہے اور ادھر 33% کر دیا گیا ہے، صحیح ہے۔ تو یہ ہمارے لیز مکانات کے اوپر جو ہے نا وہ اتنا ظلم کیوں ہے؟ سپریم کورٹ کے آرڈرز کو لے کر ان کو ایک لائسنس ٹو، میں کہنا چاہتا ہوں کہ کرپشن کا لائسنس ٹو کرپشن مل گیا ہے، لائسنس فار بھتہ مل گیا ہے ان کو، اس آرڈر کو لے کے جس گھر کے سامنے چلے جس کو چاہے چلے جاتے ہیں۔ جی سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، ہم نے آپ کو توڑنا ہے۔ سپریم کورٹ نے اس کی لمیٹیشنز ہیں نا کہ جہاں لینڈ گریبنگ ہے اس کو توڑو، جہاں کورٹ میں ایکسپیکٹیشیس جو اسٹے آرڈرز لیے ہوتے ہیں اس کو توڑو، لیکن کہیں یہ نہیں ہے کہ جو لیجیٹیمیٹ چیزیں ہیں اگر ان کو آپ نے ہٹانا ہے، نالے میں آ رہا ہے تو ان کو پیرالل جگہ دینی ہوتی ہے۔ تو یہاں یہ لوگ، ان کے تو مزے آ گئے ہیں، ان کے وہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہی کرپٹ افسران بیٹھے ہوئے ہیں، وہی وہ لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے یہ سب کچھ آباد کرایا۔ آج وہی SBCA والے، وہی ریونیو والے جنہوں کی موجودگی میں یہ ساری کرپشن وہ گریبنگ ہوئی ہے، جن کی یہ آبادیاں ہوئی ہیں، آج وہی لوگ بیٹھ کے دوبارہ ایک مرتبہ کہتے ہیں ایک باری اور دوبارہ انہوں نے کام شروع کر۔ ناظرین یہ صورتحال ہے کہ یہاں پہ جو لیز مکانات ہیں ان کو گرانے کی بات کی جا رہی ہے، اور جو کچی آبادیاں ایک کسی زمانے میں بن گئیں ان کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا ہے، ان کے اوپر بھی اگر مارک کیا جا رہا ہے تو وہ اسی لحاظ سے کیا جا رہا ہے جیسے کہ ان لیز مکانوں کو مارک کیا جا رہا ہے۔ تو یہ حکومتی اداروں کی طرف سے ایک نااہلی ہے ان کی، اور یہ بے ضابطگیاں عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی آبادیوں میں کی جاتی ہیں جہاں پہ لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ کوئی احتجاج یا کوئی ایسی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن نہیں ہوتی۔ جیسے یہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اگر کوئی نوٹس سرو کیا جائے تو ہم اسی لحاظ سے یہاں سے موو کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جب یہ تمام بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، اس سے پہلے جیسے ایک کچی آبادی بنی اس وقت یہ ادارے کہاں تھے؟
उस वक्त इन इदारों ने इस चीज़ का नोटिस क्यों नहीं लिया कि नाले के अंदर फिलिंग कौन कर रहा है, और नाले के अंदर फिलिंग करने के बाद उसके ऊपर इंक्रोचमेंट करके और मकानात कौन तामीर कर रहा है, उस वक्त ये इदारे कहाँ मौजूद थे। अगर गलत लीज दी है तो उसके लिए उन अफसरान से बाज़पुरस उनके खिलाफ केसेस, उनकी गिरफ्तारियाँ होनी चाहिए जिन्होंने दो किस्म की, जिन्होंने अगर लीज गलत दी तो किसने दी उसके खिलाफ कार्रवाई, वो बैठे हैं, वो 17 ग्रेड में थे 19 में हो गए हैं, 14 के थे 18 के हो गए हैं, 18 में थे 20 के हो गए हैं, वो लोग प्रमोट हो चुके हैं सारे, और लेकिन उनको अभी तक कोई पूछ रहा कि ये लीज दी किसने, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो मैं कहता हूँ कि इसमें दो चीज़ हैं, हम आवाज़ बिल्कुल उठाएंगे, लेकिन अगर कोई लीज है लेकिन वो एरिया के अंदर आता है उसको हम कहते हैं उसको पूरे पैसे मिलने चाहिए। रोशन बाग के अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं, एक और साहब है हमारे साथ। सर क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला खान नाम है। अच्छा, आप बताएं कि कितने अभी आपने जो डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे थे उसके अंदर लीज कब की है? लीज के डॉक्यूमेंट हैं, 73 की लीज है, और इसके तमाम डॉक्यूमेंट्स ये रहे। 74 की भी लीज है, और इसके अंदर ये मैंने अभी सीपी फाइल की है और 2 सीपियाँ फाइल की हैं हम लोगों ने, जो आज इसका हियरिंग थी, लेकिन आज हियरिंग हो नहीं सकी किसी वजह से, तो इसकी हियरिंग 1-2 दिनों के अंदर हियरिंग है। और ये इसका पहले, अच्छा, सीपी आपने जो डाली है, कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन है, वो किस लिहाज से डाली गई है कि आप लोगों के मकानात को गिराया ना जाए, क्या आपने प्ली क्या डाली? गिराया ना जाए, ये हमें मेंटली टॉर्चर जो कर रहे हैं कि केडीए की जो लीज मकान है जिसने केडीए ने अलॉटमेंट की है उसके ऊपर ये केडीए आ नहीं रहा, केएमसी आता है, डीसी आता है, इसके अलावा एंटी इंक्रोचमेंट आता है, थबनाबाद थाना है, ये तमाम डिपार्टमेंट्स आते हैं, बाकी और कोई नहीं आया, केडीए नहीं आया, जिसकी जगह है वो नहीं आया। इंक्रोचमेंट अदर साइड पर है, अदर साइड से इंक्रोचमेंट इन्होंने पैसे रिश्वतें ले लेके जो है इंक्रोचमेंट की है। नाले की फिलिंग की थी, नाले की फिलिंग की है, भराइयाँ की है, डंपर से भराइयाँ की हैं, और बस इसको भर भर के जो है मदरसा, मस्जिद, और फिर आगे बनाया, और एंड लास्ट ये हो गया हमारे साथ ना। तो अच्छा, नाला आपके घरों से कितने फीट दूर था आज से? अगर लीज एयर की बात की जाए 1974 में, 75 में, कितना दूर था उस वक्त? 1975 और 74 का तो नहीं मालूम, लेकिन ये कि 2002-2003 के अंदर जो है नाला तकरीबन 20 फीट दूर था, जिसको इंक्रोच कर करके जो इन लोगों ने हमारी दीवार के साथ लगा दिया। सादा दौर था, किसी ने कुछ नहीं कहा। एक आध सीपी फाइल की है, जिसका भी एक सीपी फाइल की है इंक्रोचमेंट के ऊपर, वो भी हम केस जीत चुके हैं, वो केस की कॉपी भी हमारे पास रखी हुई है, वो तब इन्होंने डिमोलिश कर दिया है, सही है। लेकिन ये कि इंक्रोचमेंट अदर साइड है, अदर साइड को ये लोग नहीं देख रहे हैं, केडीए के ऊपर निशान लगाया है, ये बहुत नाइंसाफी है। आपके मुताबिक ये तमाम जो मकानात सामने जो कच्चे मकानात बने हुए हैं, ये इलीगल इंक्रोचमेंट है? मेरे मुताबिक नहीं, गवर्नमेंट के मुताबिक ये तमाम मकानात जो है वो इलीगल हैं। ये डीसी लीज के होंगे, कच्ची आबादी लीज के होंगे, कोई दूसरी आबादी लीज के होंगे। ये केडीए लीज नहीं है जिसे गवर्नमेंट ने 99 साल लीज दी है, ये वो मकानात नहीं है। नाज़रीन, इस वक्त हम एक ऐसी जगह पे मौजूद हैं जहां से ये नाला वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है कि इसको इंक्रोच कहां से किया गया है, इसके रुख को किस तरीके से तब्दील किया गया है। थोड़ा सा बताएंगे क्या सूरत हाल थी जब आप छोटे थे, आप लोगों के याददाश्त में कहां तक ये नाला था आप लोगों के घरों के करीब? मुझे जहाँ तक याद है ये नाला काफ़ी दूर था, यहाँ पे ग्रास होती थी जिसके ऊपर आके लोग बैठा करते थे, और इसमें उस वक्त तो बहुत साफ पानी था। जब मेरे चाचा बताते हैं कि इसके अंदर साफ पानी था, मछलियाँ तक थी इसके अंदर। ये इंडस्ट्रियल एरिया पीछे बने, उनका गिर्द आलूद पानी जो है उसके अंदर दाखिल होता रहा, उससे ये काला हुआ, फिर लोगों ने नाला बनाना शुरू किया, तो ये अब आगे ये गुज्जर नाला हो गया है, नदी से भी नाला हो गया है, ये गुज्जर नाला हो गया है। तो ये आप देख सकते हैं, इन्होंने 2-3 मुंह तो इसके बंद कर दिए नाले के। तो इंक्रोचमेंट अदर साइड से इंक्रोचमेंट है, उसको ये डायरेक्टली हिट कर रही है हमारे घर को। ये केडीए और उस केडीए के दरमियान 210 से 240 फीट का फासला है। अगर ये इसको सीधा करें तो हमारी परेशानी भी हल हो जाएगी और लोगों के मामलात भी सीधे हो जाएंगे। आपके मुताबिक ये तमाम जो मकानात सामने जो कच्चे मकानात बने हुए हैं, ये इलीगल इंक्रोचमेंट है? मेरे मुताबिक नहीं, गवर्नमेंट के मुताबिक ये तमाम मकानात जो है वो इलीगल हैं। ये डीसी लीज के होंगे, कच्ची आबादी लीज के होंगे, कोई दूसरी आबादी लीज के होंगे। ये केडीए लीज नहीं है जिसे गवर्नमेंट ने 99 साल लीज दी है, ये वो मकानात नहीं है। ये वही मकानात हैं जिसके ऊपर इन्होंने, गवर्नमेंट ने, किसी अफसर ने रिश्वत ली, फिर वो थोड़ा सा एक कमरा बनाया, फिर बाथरूम बनाया, फिर आगे बढ़ाया, फिर थोड़ी सी और जगह से भराई करी, फिर दूसरा बाथरूम बनाया, फिर उसके साथ एक कमरा बना दिया, फिर ऊपर वाला फ्लोर बना दिया। तो इंक्रोचमेंट अदर साइड है। हमारा कहना सिर्फ ये है कि इंक्रोचमेंट पे काम किया जाए, जरूर करें,
लेकिन इंक्रोचमेंट के ऊपर काम करें, केडीए लीज को ना तंग किया जाए। अब सुबह 6:30 बजे 7 बजे एक नफरी को लेकर आना, एक फौज को लेकर आना, जैसे यहाँ कश्मीर आज़ाद हो रहा है, तो कश्मीर आज़ाद नहीं हो रहा, ये केडीए लीज की जगह पे हम खड़े हुए हैं। 30 साल यहाँ हमने गुजारे हैं, यहाँ इस आंखें बंद करें तो हम आपको बता सकते हैं हमारे घर में कंघा कहाँ रखा हुआ है। वो है कि सुबह तंग करते हैं, दरवाज़ा बजाओ, शोर शराबा, हम ये नहीं चाहते, करें जो तोड़ना है तोड़ दें, लेकिन क्या है कि इंक्रोचमेंट को तोड़ें, केडीए लीज को नहीं। केडीए लीज के ऊपर अगर आएंगे तो यहाँ से वहाँ तक इनको कोई 4000 मकान मिल जाएंगे। इन्होंने सर्वे जो करना है, सर्वे के अंदर भी कोई तरीकेकार होता है, कोई नोटिस होते हैं, कोई प्रॉपर एक डॉक्यूमेंटेशन होती है, हम तो थक जाएंगे इस तरह। अच्छा, अभी तक कोई आप लोगों को नोटिस भी सर्व नहीं किए गए हैं इस हवाले से कि आपका मकान डिमोलिश किया जा रहा है, सिर्फ मार्किंग की गई है? हमें कोई नोटिस नहीं दिया, हमें हमारे घर पे सिर्फ मार्किंग की है। यहाँ से अगर हम उस पुल को फोकस करें तो पुल के नीचे जो नाला है उसके 2 से 3 पिलर जो है वो ब्लॉक कर दिए गए, और उसका जो नेचुरल फ्लो अगर होता है तो नेचुरल फ्लो सीधा उस तरफ जाना है। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि नेचुरल फ्लो बिल्कुल सीधा चला जाए, उसका कहीं ना कहीं से घूमता है, नाला पानी है क्योंकि, तो वो कहीं ना कहीं से अपना रास्ता बनाता है। लेकिन जो वाज़े तौर पे चीज़ नज़र आ रही है यहाँ से देखने से, तो वो ये है कि इलीगल तमाम मकानात यहाँ पे मौजूद हैं, उनके ऊपर भी मार्किंग की गई है और उनको एक जायज़, एक लीगल और लीज मकानात के बराबर लाके खड़ा कर दिया गया है इस सूरत हाल में। तो ज़्यादती आप भी समझते हैं और हुक्काम बाला भी समझते हैं, वो इदारे भी समझते हैं जिन्होंने ये लीज करके दिए हैं मकानात आज से 30 साल, 40 साल पहले, 45 साल पहले। तो उस वक्त जो लोग मौजूद थे, अगर उन्होंने गलत किया है, उन लोगों ने अगर गलत लीज करके दिए, तो फिर उनको भी कटहरे में खड़ा होना पड़ेगा, उनको भी जवाब देना पड़ेगा इस चीज़ का कि उन्होंने गलत लीज क्यों करके दिया है इन लोगों को। और जबकि ये मकानात करोड़ों की मालियत पे पहुंच चुके हैं और उसके बाद उनको डिमोलिश किया जाएगा। आप लोगों ने जिस वक्त के यहाँ पे इंक्रोचमेंट हो रही थी और तमाम मामलात हो रहे थे, उस वक्त किसी इदारे को यहाँ से आप लोगों ने अप्रोच करने की कोशिश की कि यहाँ पे? जी, सबको अप्रोच किया, लेकिन कोई भी नहीं चाहता कि ये मसला हल हो। सब लेन देन में लगे हुए हैं। केएमसी, डीएमसी आते हैं, थ्रेट करते हैं, परेशान करते हैं लोगों को। सुबह ही आके फजर में 7 बजे 8 बजे यहाँ पे वो लगा देते हैं। पुलिस फोर्स को साथ लेके आते हैं, हमारी मुहाफिज फोर्स, रेंजर्स, उसको भी साथ लेके आते हैं और हम लोगों को थ्रेट करते हैं कि भाई आप ये घर खाली करो, आप इतने दिन में ये खाली करो, इस तरह परेशान कर। लेकिन कोई लीगल नोटिस, कोई डिमोलिशन नोटिस, कोई डेट नहीं देते। इमरान खान भाई बोलते हैं कि नया पाकिस्तान, तो नया पाकिस्तान ऐसा है कि गरीब आदमी को जिनके लिए वो कह रहे थे कि मैं मकानात बना रहा हूँ इतने लाख और मुर्गी अंडे देती है तो इतना फ़ायदा है, ये सारा नुकसान की तरफ जा रहे हैं हम लोग। हमारे रहने वाले आप घर छीन रहे हैं इमरान भाई, तो नाजायज़ नहीं करें गरीबों के साथ। जिनका हक है, केडीए है, जिनकी लीज है, उनके लिए इंसाफ करें, उनके साथ नाजायज़ ना करें। मेरी पैदाइश यहीं की, तकरीबन हमारे फैमिली को जो है तकरीबन 50 से 60 साल हो गए इस मामले में। अच्छा, ये सिचुएशन बताएं जो पीछे अब बिल्कुल आप लोगों के मकानात के साथ नाला आ गया है, तो ये सूरत हाल पहले ऐसी ही थी? क्या सूरत हाल थी, ज़रा बताएं। ये ऐसी नहीं थी, ये तकरीबन हमारे घरों से भी 30 से 40 फीट दूर थी नदी। वो पीछे वाले लोगों ने भराई करते गए। हमारे बुजुर्ग ये थे कि गरीब में चले रहे हैं, छोड़ो। हर दफ़ा नदी चढ़ती थी, दीवार गिरती थी, वो 2-3 फीट आगे आ जाते थे। करते अब हमारी दीवारों तक पानी आ गया। अब जो है वो तोड़ने वाले आए हुए हैं, इंक्रोचमेंट वाले, वो जो है वो कह रहे हैं जी नदी की उन्होंने तस्वीरें खींची हुई हैं, वो कह रहे हैं कि ये घर और ये घर तोड़ें। अगर ये तोड़ें तो केडीए ने हमें फिर लीज़ क्यों किया था? 72 की लीज़ है हमारे मकान की भी, 162 जो हमारा है उसकी 72 की लीज़ है। पीछे आप जाके देखें, पीछे के तकरीबन 8 या 10 घर के बाद एक लीज मकान आ रहा है। बीच के जो मकान है वो किस उसमें आ रहे हैं, जो केएमसी ने लीज करे हुए, डीसी लीज कहलाती जो, वो सब इंक्रोचमेंट उधर है, इंक्रोचमेंट ये जो है केडीए मकानों में कर रहे हैं। आप पुल देखें, पुल का रुख देखें, हमारी साइड वाला पुल का जो है मुंह खुला हुआ है और 2 मुंह जो है उन लोगों ने बंद किए हैं। वो आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, जो इंजीनियर हैं वो आके देखें। अच्छा, इन्होंने पहले फर्स्ट फ्लोर सिर्फ लिया था जी, ग्राउंड और फ्लोर बना हुआ है जी। वो जो कह रहे थे कि 2nd फ्लोर का हमने जमा करवाया है, वो कहाँ है? मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ मेरे फ्रेंड्स में। 18 लाख की तो कंस्ट्रक्शन नहीं हुई ऊपर।
یہ ایک حیران کن عمل ہے کہ ایک طرف تجاوزات کے خاتمے کے آپریشنز جاری ہیں تو دوسری جانب شہر بھر میں قبضہ مافیا بھی سرکاری زمینوں پر تجاوزات کا جال بچھانے میں مگن ہے۔ یقیناً تجاوزات مافیا انتظامیہ کی کالی بھیڑوں کے بغیر سرکاری اراضی پر قابض ہونے میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ٹیم گرفت کی اسپائی ٹیم نے ایسی ہی ایک کالی بھیڑ کو بے نقاب کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ ناظرین خفیہ ریکارڈنگ میں دیکھ سکتے ہیں کہ SBCA کا انسپیکٹر عرفان سومرو رشوت کے بدلے میں غیر قانونی تعمیرات کو لیگل کروانے کے لیے کیسے حربے بتا رہا ہے۔ اچھا، انہوں نے پہلے فرسٹ فلور صرف لیا تھا جی، گراؤنڈ اور فلور بنا ہوا ہے جی، وہ جو کہہ رہے تھے کہ سیکنڈ فلور کا ہم نے جمع کروایا ہے وہ کہاں ہے؟ میں آپ کو تصویر دکھاتا ہوں۔ جی، فرسٹ فلور کا آ گیا جی، اور سیکنڈ کا ابھی سیکنڈ تو بنایا ہے، گراؤنڈ پلس 1 ہے تھا پہلے جو بنایا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں، بنے ہوئے کی نہیں کہہ رہا۔ سیدھی سی بات آپ سے، بھائی کہہ رہا تھا کہ ہم نے جمع کروایا، ہمارے پاس ٹوکن وغیرہ ہے۔ کسی ٹھیکیدار کے ریفرنس سے کیا تھا کام، وہ ہوا نہیں ان کا پورا کام۔ پہلے والا جو بنایا وہ تو ہے، آپ کو یہ لیٹر بھی دکھایا۔ تو سر یہ جو پروسیس آپ بتا رہے ہیں اس میں کتنا خرچہ آ گیا ٹوٹل؟ پہلے تو ان سے پوچھے کہ کمپلیشن ڈیٹ سے بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کمپلیشن کروانا پڑے گی، اس میں جو بھی چالان کرنے کا وہ گورنمنٹ میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ فلور کے اپروول ہونا ہے، چالان ہوگا۔ اس کے بعد جو آپ نے پہلے بنا دیا ہے بیٹ روڈ کا، اس کا چالان بنے گا۔ بھائی بندی والی بات کر لیں، ٹوٹل کمپلیشن اس کا ہو جائے گا 18 لاکھ 15 کی تو کنسٹرکشن نہیں ہوئی اوپر۔ تو آپ کو فیس کہاں کرانی پڑے گی؟ وہ تو گورنمنٹ کی سیکنڈ فلور کی آپ جو اپروول لے رہے ہو، کمپلیشن انہوں نے نہیں کروائی۔ ان سے عام سے پوچھو، ان کو مالک کو بتانا، عام کو بتانا، ان کے کارڈ چیک کرنا۔ آپ کو NGOs والے ہی ہوں گے، اخبار والے، لیکن جس کی 5000 کی وقت ہوگی نا، وہ بولے گا کہ میں بلڈنگ کنٹرول کا انسپیکٹر ہوں، AC ہوں، اور میں وہ گاڑی میں ہی آئیں گے نا، بڑے برم سے گاڑی میں آئیں گے، کام بند کرو، یہ کرو، ڈیل کر کے چلے جائیں گے، ایڈوانس پہ لے کر چلے گئے۔ بہت سارے اس نے پکڑے وہاں پر۔ ہم جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی تو گئے، بھائی بلاؤ ان کو، نمبر ہی بند۔ جی نسخہ بتائیں، بہترین کی کیس بھی آپ جو ہے اپنا نسخہ جمع کرا، گراؤنڈ پلس 1 کی اس کی کمپلیشن ہے آپ کے پاس۔ پہلے والا جو بنایا وہ تو ہے، آپ کو یہ لیٹر بھی دکھایا۔ اس کی کمپلیشن ہوگی، اس کے بعد ہوتی ہے نا صحیح، کمپلیشن ہوتی ہے۔ کمپلیشن کے بعد آپ کو سیکنڈ فلور کی اپروول لینا پڑے گا۔ اس میں جو آپ نے بنایا ہے پہلے ہی بنا دیا اپروول سے، اس کا چالان الگ بنتا ہے۔ صحیح، اور آپ اس کے بعد لینا ہے وہ بتا دیں، سیدھا یہی ہے۔ اس کو تو میں نے کال بھی کی تھی اسد بھائی کو، ایک کا نمبر ہے میرے پاس، میں نے بولا آپ بھائی آپ ملاقات کریں، ہمارے ساتھ بیٹھیں۔ حکومت تجاوزات کے خاتمے کے ساتھ انتظامیہ کی کالی بھیڑوں کو گرفت میں کیوں نہیں لیتی جو ان تجاوزات کو قائم کروانے کے اصل ذمہ دار ہیں؟ اگر تجاوزات کے خاتمے کے ساتھ ان ذمہ داران کو بھی گرفت میں لیا جائے تو قبضہ مافیا کی بھی حوصلہ شکنی ہو۔ سپریم کورٹ نے جو آرڈر کیا ہے وہ ان جگہوں کے لیے جو انکروچمنٹس ہیں، لیکن جو باقاعدہ ڈیز ہیں، جہاں ایشوز ہیں، جہاں کورٹ میں کیس پینڈنگ ہے، اس کے خلاف سپریم کورٹ کا آرڈر نہیں ہے۔ اوور آل بستیاں بن گئی، یہ ہو گیا، آبادیاں ہو گئی، اس کے لیے اس کا آرڈر ہے۔ اس کو بیس بنا کر انہوں نے ایک آپریشن پلان کیا، لیکن چونکہ میں اپوزیشن لیڈر سندھ بنا ہوں، ان کو پتہ ہے کہ میری آواز اسٹریٹ ہوتی ہے، میں عوام کی بات کرتا ہوں، میں کسی نقصان کے بارے میں نہیں سوچتا، میں کسی فائدے کے لیے سوچتا ہوں، میں ریئلٹی پہ جاتا ہوں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس دن جو آپریشن کیا وہ میلافائڈ تھا، اور اس میں انہوں نے اس نظریے سے کیا، اس سوچ سے کیا کہ ہمیں ذاتی طور پہ نقصان پہنچے۔ اس کے لیے انہوں نے ایک پلان کر کے ایک ہمارے خلاف، میری فیملی کے 2 لوگوں کے خلاف وہ کیا، جبکہ نام لیا سپریم کورٹ کے آرڈرز کا۔ اب میں بتانا چاہوں کہ وہ 2 جگہیں وہ پرانی جگہیں ہیں، اس پہ اسٹے ہے، اس پہ لیز ہے، اس پہ سب چیزیں مالکانہ بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان دیواروں کے ساتھ ان کے اہم لوگوں کے فارمز موجود ہیں، بڑے بڑے نام، جن کے بڑے بڑے نام اگر آپ چلیں گے، میں لے جانا چاہ رہا ہوں کسی دن کی ٹیم کو لے کے چلوں، ان دیواروں کے ساتھ پیپلز پارٹی کے آپ اعلیٰ، میں اس پر کیا نام لوں آپ کے، اس میں اعلیٰ شخصیات کے لوگ، سندھ کو جو لوگ رول کر رہے ہیں، سندھ میں جو جعلی اکاؤنٹس کے بڑے بڑے نام ہیں، ان کی زمینیں ہیں، الاٹ بھی 2011 میں ہوتی ہیں، اس فارم ہاؤس مطلب پیپلز پارٹی کا ہے، سندھ حکومت کے لوگوں کے فارم ہاؤس جائز ہیں، اور اپوزیشن کا اگر کوئی جائز چیز بھی ہے تو ناجائز ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق اینٹی انکروچمنٹ کارروائی میں ایمپریس مارکیٹ اور ان کے اطراف میں
3,575 दुकानें मुनहदिम की गईं, जिसमें 17,500 के लगभग दुकान मालिकान और कारिंदे बराह रास्त मुतासिर हुए, जबकि इन दुकानों में अशियाए जरूरियात देने वाले सप्लायर्स, होलसेलर्स और मैन्युफैक्चरर्स को मिलाकर तकरीबन 1,40,000 लोग बिलवास्ता मुतासिर हुए थे। कराची सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और KMC के आदाद शुमार के मुताबिक KMC ने 3,575 में से 1,470 दुकानदारों को दोबारा से मुख्तलिफ मार्केट्स के अंदर जगह अलॉट कर दी थी, जबकि 2,105 दुकानदारों के लिए सिंध हुकूमत से मदद तलब की गई थी। यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि सदर लाइंस एरिया में मौजूद पार्किंग प्लाजा और इसके अतराफ में मौजूद KMC की अराजी पर दोबारा दुकानदारों को अपने कारोबार करने की इजाजत थी, लेकिन 2018 से अब तक पार्किंग प्लाजा की दुकानें वीरान पड़ी हैं और इनमें किसी भी दुकानदार को आबाद नहीं करवाया गया। इस तरीके से पूरे निजाम में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के नतीजे में होने वाले मुतासिरीन को बेयारो मददगार छोड़ दिया गया और इसके लिए कोई मरबूत निजाम नहीं बनाया गया। रिहाइश पाकिस्तानी अवाम का आईनी हक है और इस हक की फराहमी अरबाब सियासत का फरीजा है, लेकिन सियासी महल्लात न तो अपने फर्ज से आगाह है और न बेघर अवाम के कर्ब से। ये एक तल्ख हकीकत है कि मुमलिकत खुदादाद में 30% अवाम बेघर हैं या कच्चे घरों में रहने पर मजबूर हैं। गरीब आवाम का ये तबका शब रोज एक घर बनाने की तगोदौ में उम्र गुजार देता है, यहाँ तक कि हसरत वसीयत में बदल जाती है और हाथ आती है तो 2 गज जमीन। शहर खमोशा में ऐसी हसरतों के अंबार हैं जिनके घरों पर लगने वाली तख्तियां कतबों की शक्ल में आवेजा हैं। अदलिया के अहकामात की बजा आवरी में मुतहर्रिक होने वालों से गरीब आवाम का सवाल है कि आईन और कानून रियासत जिन अवामी हुकूक की फराहमी का हुक्म सादर करता है, उनकी फराहमी में तहर्रुक क्यों देखने में नहीं आता। आईन पाकिस्तान की इब्तिदाई 40 शिकें अरबाब इख्तिदार और इंतजामिया से चिल्ला कर अवामी हुकूक की फराहमी के लिए नोहा कुना है, लेकिन किसी के कान पर जूं तक नहीं रिंग रही। अदलिया अहकामात की बजा आवरी और तजावुजात का खात्मा इंतजामिया के फराइज में शामिल है, लेकिन आईन पाकिस्तान के मुकर्रर करदा अवामी हुकूक की फराहमी अरबाब सियासत और इंतजामिया का अव्वलीन फरीजा होना चाहिए। जब तक अवामी हुकूक की फराहमी को यकीनी नहीं बनाया जाता, टीम गिरफ्त अवाम के हुकूक की आवाज बुलंद करती रहेगी।